بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ یہاں ان چند محیر العقول واقعات جن کی اسنادی حیثیت کمزور ہے کا ذکر ضروری ہے، جو آپ کی ولادت مبارکہ سے کچھ پہلے اور وقت ولادت پیش آئے۔ اس زمن میں ایک وہ واقعہ ہے جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمینہ درد زاہ میں مبتلا تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی جو حضرت آمینہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمینہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اس زمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ حشام بن عروہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمینہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا کہ جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسا مہر نبوت جس میں گھوڑے کے عیال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری ستوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔